اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کھلی ہوئی ہے، اور اس کا ہم سب سے پہلے اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت پر تھوڑا سا میں تبصرہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے: کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور رشتہ دار، خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں، یعنی تم اللہ اور رسول سے زیادہ ان لوگوں سے، ان چیزوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ اور رسول سے زیادہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہو، اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نوکری کو، اپنی کمائی کو، پیسہ دولت کو، تجارت کو، بزنس کو، مکانات کو، تو اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، جہاد سے کیا مراد ہے؟ جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن شریف میں دیے ہوئے ہیں کہ ایسا ایسا کرنا ہے اور ایسا ایسا نہیں کرنا، یہ تمام امور جو ہیں یہ جہاد کہلاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا پسند نہیں ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کم ہے، لیکن ان رشتہ داروں سے زیادہ ہے، اپنی بیوی سے زیادہ ہے، اپنے مال و دولت سے زیادہ ہے، اپنی تجارت سے زیادہ محبت ہے، اور محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان زیادہ وقت انہی چیزوں پر لگاتا ہے، انہی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کھول کر کہ اگر تمہیں اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اولاد سے، بہن بھائی سے، عورتوں سے، اپنی بیویوں سے اور رشتہ داروں سے اور مال سے جو تم کماتے ہو، تجارت سے جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور مکانات سے جن کو پسند کرتے ہو، انسان مکانات کو پسند کرتا ہے، اپنی گاڑیوں کو، موٹر سائیکل کو، اپنی جو ہے نا ٹیکنالوجیز کی آج کل کے زمانے میں جو چیزیں ہیں، موبائل فون ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، اور بہت ساری بے شمار ٹیکنالوجیز کی چیزیں، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں کہ جو ان مال و دولت کی چیزوں سے جو تم محبت کرتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، تو اگر یہ پسندیدگی اللہ اور رسول سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے محبت کم ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پسند نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نیک اعمال اختیار کرنا پسند نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عذاب بھیج دے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے۔ عربک میں جو فرمایا حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی ہے۔ قرآن شریف میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو دنیا کی زینت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کی کوششوں، اعمال سے مراد ہے ان کی کوششیں، اسٹریٹجیز، دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کمانے کی، دنیا پرستی کی جو اعمال ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں دنیا مل جاتی ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، انہیں دنیا مل جاتی ہے،
لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جہنم ہے۔ تو قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، ابلیس کو، شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ صدیوں سے گمراہی پر ہیں، کفر پر ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی متاع دی ہوئی ہے، متاع قلیل دی ہوئی ہے، یعنی آخرت کے مقابل پر دنیا کی متاع جو ہے یہ قلیل ہے، تو انہیں بھی متاع قلیل دی ہوئی ہے یہود و نصارہ کو۔ وہ دنیا میں آپ انہیں دیکھ لیں کس قدر ترقی یافتہ قومیں ہیں، مال و دولت، عزت، نام و نمود، دنیا کی عزت و شہرت سب کچھ ان کے پاس ہے، مادی اعتبار سے، مال و دولت اور دنیاوی اعتبار سے، عزت و شہرت کے اعتبار سے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا دے دی جاتی، مگر کیا ہوتا ہے کہ پھر آخر انہوں نے مرنا ہوتا ہے، ہر انسان نے مرنا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر حساب کتاب ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کی باتیں نہیں مانی ہوتی دنیا میں اس کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں جد و جہد اختیار نہیں کرتے تو پھر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے خوب کماؤ، خوب دنیا حاصل کرو، خوب دنیا پرستی کرو اور دنیا حاصل کرو، دنیا میں ترقیات حاصل کرو، لیکن آخر جب تم مرو گے نا تو پھر تمہارا جو ہے نا وہ رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر تم نے بدعملیاں کی ساری زندگی تو پھر جہنم میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جو فاسق لوگ ہیں، جو بدعمل لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دنیا میں بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ جن لوگوں کی زندگیاں دنیا پرستی میں گزرتی ہیں، عیش و عشرت میں گزرتی ہیں، مال حاصل کرنے میں ہی ان کی صبح و شام تگ و دو صرف ہوتی ہے کہ دنیا مل جائے، عزت مل جائے، دنیا کی مال و دولت مل جائے، اور وہ اللہ والے لوگ بننا نہیں چاہتے، نماز کی پابندی نہیں اختیار کرتے، اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، سوشل میڈیا کرتے ہیں تو بد نظری سے پرہیز نہیں کرتے اور برے کاموں سے بچتے نہیں ہیں، تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں سمجھو کہ اس سے اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کو پڑھایا لکھایا اس لیے تاکہ وہ دنیا میں بڑا بن جائیں، ہمارا نام روشن کریں، یا ہمارے لیے پھر کمائیں، اپنا خاندانی بزنس اور فروغ ہو، اسے ترقی ملے، ہمیں بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کی ترقی کی وجہ سے ترقی ملے، اور اللہ سے وہ دور ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اپنی بیویوں سے محبت ہوتی ہے، عورتوں سے محبت ہوتی ہے، ہر وقت انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، کبھی ایک رشتہ دار سے ملنے چلے گئے، کبھی دوسرے رشتہ دار سے ملنے چلے گئے، زندگی بس سیر سپاٹوں میں ہی گزرتی ہے، کبھی اس سے مل لیا، کبھی اس سے مل گیا، گپ شپ لگا لی، لیکن نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ رسول کی خاطر نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، دین کو نہیں سمجھتے، جہاد نہیں کرتے۔ یہ سب جو اخلاق اعمال صالحہ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے، اس کو وہ نہیں کرتے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ پھر ان میں یہ آتا ہے کہ بھئی میں نے آج یہ فون لیا، آج میں نے یہ لیپ ٹاپ لیا، آج میں نے موٹر سائیکل لیا، ٹھیک ہے نا، تو میں نے گاڑی لے لی ہے، اور جناب اب میں جو ہے نا میرا پروگرام ہے باہر ملک جانے کا، میں فلاں ملک جا رہا ہوں، میں فلاں ملک جا رہا ہوں، مطلب ہر وقت دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے باتیں کرے تو بس ہر وقت دنیا کی باتیں، دنیا طلبی کی باتیں، گیجٹس کی باتیں، دنیا دنیا ہوتی ہے ہر وقت، یا ہنسی مذاق ہوتا ہے، فلم و ڈراموں کی باتیں ہوتی، تو ان کی نہ باتوں میں دین ہے، نہ اللہ رسول کی باتیں ہیں،
نہ احکامات شریعت پر کچھ باتیں ہیں، نہ تبلیغ پر کچھ باتیں ہیں، اور اگر کوئی علماء دین انہیں تبلیغ کریں تو وہ نہیں سنتے۔ انہیں کہا جائے کہ بھئی آپ ذرا اپنے یوٹیوب پر علماء دین کو سنیں، قرآن سنیں، اس سے انہیں محبت نہیں، وہ نہیں سنیں گے، اس پر بالکل بھی ٹائم نہیں لگائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں بظاہر ایسے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں اللہ رسول سے سچی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ رسول سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ زندگی اللہ کے لیے گزارتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے، ہر چیز سے زیادہ ذکر اس کی زندگی میں اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی باتیں اسے بری نہیں لگتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا پرستی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت دنیا دنیا کرتے ہیں، آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ رسول سے سچی محبت نہیں ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو دنیا مل جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار انہیں پھر دنیا کیوں مل گئی؟ اچھا، ایسے لوگ پھر بیوقوف بھی بن جاتے ہیں، وہ انہیں دنیا مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنا رزق دے دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، تو ہمیں اللہ نے رزق دے دیا نا، تو ہم بڑے اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ ان کے دل میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے، شیطان ان کے اعمال کو مزید جو ہے نا وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ تو صحیح جا رہے ہو، آپ کو جو دیکھو نا اللہ نے اتنا رزق دے دیا، پکڑا بھی نہیں، آپ کو عذاب بھی نہیں دیا، آپ تو بڑے خوش و خرم ہو دنیا میں۔ تو پھر ان کو شیطان اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اور وہ اپنی دنیا کی ترقی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا داروں کو دنیا دے دیتا ہے۔ ابلیس کو دنیا دے دی، یہود و نصارہ کو دنیا دے دی، ٹھیک ہے نا، جو دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا مل جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دے دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کو، کافروں کو، سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ تو رزق جو ہے یہ تو ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ آپ رزق آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو اب آپ اللہ کا شکر بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ کی خاطر نمازیں بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ تو ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دے دیا، رزق دے دیا تو اب آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن گئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو یہ علامات ہیں کہ جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اور اپنی جائیداد سے، دولت سے، بزنس سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت انہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ جہاد کیا ہے؟ اس میں اعمال صالحہ اور تبلیغ دونوں شامل ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اعمال صالحہ بھی اختیار کرنے، اور حق بات کی نصیحت بھی کرنی ہے، دوسروں کو تبلیغ بھی کرنی ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور تبلیغ ظاہر ہے سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں کریں گے، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے آس پڑوس میں، اس طرح پھر آہستہ آہستہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی آپ تبلیغ کریں گے۔ تو آپ نے دین کا کام کرنا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا، جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ پھر وہ انتظار کرے، اپنی موت کا انتظار کرے، موت تک وہ آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے نا وہ کر لے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ اگر سمجھیں گے کہ ہم بھئی ہدایت حاصل کر لیں گے، ہم دنیا بھی کر لیں گے، ہم دنیا پرستی بھی کر لیں گے اور ہمیں ہدایت بھی مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت صرف اسے ملتی ہے جس کے دل میں اللہ رسول سے سچی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد اختیار کرنا پسند کرتا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہیں دکھا دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد اختیار کرتا ہے اسے اللہ اپنے راستے دکھا دیتا ہے کہ یہ رستہ ہے، یہاں پر ہدایت ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔